مفتی طارق مسعود صاحب کے مزید بیانات کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں۔ جزاک اللہ۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم عرب کے بڑے بڑے سرداروں کو بیٹھ کر تبلیغ فرما رہے تھے، عرب کے بڑے بڑے سرداروں میں تبلیغ کا کام کر رہے تھے، اور وہ ایسے سردار تھے جو پکڑائی میں آتے نہیں تھے، بڑی مشکل سے بیٹھتے تھے، اور وہ اگر مسلمان ہو جاتے تو انقلاب آ جاتا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم ان کو دعوت دے رہے ہیں۔ عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ تعالی عنہ غریب اور نابینا صحابی، غریب بھی ہیں اور نابینا بھی، وہ بھاگتے ہوئے آئے اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی مجلس میں داخل ہو گئے، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے مسئلہ پوچھنے لگے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم غضبناک ہوئے، آپ کے چہرے انور سرخ ہو گیا غصے سے، اس لیے کہ بھئی یہ تو اپنے ہیں، کسی اور وقت پوچھ سکتے تھے، میں تو ابھی ان لوگوں سے بات کر رہا ہوں۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو ان صحابی کا یہ عمل ناگوار گزرا، اور آپ نے غضبناک ہو کر نفرت سے اپنے چہرے کو ان صحابی کی طرف سے پھیر لیا دوسری طرف۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ ایسے نہیں ہوتا تھا جیسے ہمارا ہوتا ہے، گالیاں دینا شروع کر دیں، گریبان پکڑنا شروع کر دیں، ابید تو آیا کیوں یہاں پہ، ابید، یہ نہیں ہوتا تھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کا غصہ آپ کے چہرے سے جھلکتا تھا، اور بہت زیادہ جب نفرت کا اظہار فرماتے تو اپنے چہرے کو پھیر لیتے، بہت زیادہ جب نفرت کا اظہار فرماتے تو کیا کرتے، چہرہ پھیر لیتے ایسے کر کے بس۔ تو ان صحابی کو بڑی تکلیف ہوئی، اس پہ اللہ نے آیات نازل کی، عبسا وتولا ان جاءہ الاعمی، محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی پیشانی پہ سلوٹیں آ گئیں، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے چہرے کو پھیر لیا اس بیس پر کہ ایک نابینا آیا ہے۔ وما یدریک لعلہ یزکا، اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم آپ کو کیا علم کہ آپ اس کو سمجھاتے تو وہ نصیحت حاصل کر لیتا۔ اما من استغنا، وہ لوگ قوم کے سردار جن کو آپ سمجھا کے تھک گئے ہیں اور ان کی بات سمجھ میں نہیں آ رہی اور وہ سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ اما من استغنا فانت لہ تصدی، ان کی ہدایت کے آپ پیاسے ہیں جو سمجھنا چاہتے ہی نہیں ہیں۔ واما من جاءک یسعی، اور جو دوڑتا ہوا طلب لے کر آ رہا ہے، وہو یخشی، اور وہ اللہ سے ڈرتا بھی ہے، فانت عنہ تلہی، آپ اس کے معاملے کو سنجیدہ نہیں لے رہے۔ کتنی بڑی ڈانٹ ہے یہ، کتنی بڑی ڈانٹ ہے، اور محمد صلی اللہ علیہ وسلم کے دل پہ کیا گزری ہوگی۔ لیکن حدیث میں آتا ہے، حدیث میں آتا ہے، اب دیکھو ہمارا معاملہ اگر ہوتا، ہم کہیں بیٹھے ہوئے ہوتے، بڑے بڑے آفیسر ہمارے سامنے بیٹھے ہوئے ہوتے، ایک غریب مسکین آتا ہمارے پاس، غریب مسکین آتا، ہم اس سے نفرت کا اظہار کرتے، یار میں ایسی اہم میٹنگ میں بیٹھا ہوا ہوں، تمہیں ابھی آنا تھا، اور ہم اس سے نفرت سے منہ پھیر لیتے، اور ہمارے ابا کی طرف سے یا باس کی طرف سے ہمیں ڈانٹ پڑ جاتی، ڈانٹ پڑتی ٹھیک ٹھاک طریقے سے، تو ہمیں آئندہ کے لیے اس غریب سے ہمیشہ کے لیے نفرت ہو جاتی کہ اس کی وجہ سے ہوا یہ سب کچھ۔ کیا خیال ہے؟ ملتے اس سے کہ بھئی آئندہ اس کا خیال کرنا ہے کیونکہ باس نے کہا ہے، باس کا آدمی ہے، باس کا بھتیجا ہے، باس کا ماموں ہے، آئندہ اس سے ذرا اچھی طریقے سے ملنا ہے۔ دل تو نہیں چاہ رہا، لیکن آرڈر کہاں سے آیا ہے؟ اوپر سے آیا ہے، مل لو اب۔ لیکن دل میں کیا ہوتی؟ نفرت، کہ اب ایک تو آیا غلط ٹائم پہ، اوپر سے اس کی وجہ سے مجھے اوپر سے ڈانٹ پڑی ہے۔ تو آئندہ اس سے تمیز سے ملتے، بولنے میں کیا جا رہا ہے بھائی، آئندہ ملتے بولتے یہ ہے جس نے مجھے سب کے سامنے کیا کروائی، ڈانٹ پڑوائی، کہتے نا۔ یہ اس لیے کہتے کہ ہمیں باس سے محبت نہیں ہوتی، نہیں ہوتی، ہم تو آرڈر پہ چل رہے ہیں نا، اس کے احکامات پہ چل رہے ہیں۔ بھائی باس نے بولا ہے کہ میرے ماموں آ رہے ہیں، اپنی میٹنگ چھوڑ کر وہ غریب ماموں سے ملو، وہ ابھی کھیتوں کی کٹائی کر کے، صحیح ہے نا، کٹائی کر کے آ رہے ہیں، ان سے مل لو۔ اب آپ پہ شاک تو گزرے گا کہ اتنی اہم میٹنگ تھی مگر باس کا آرڈر ہے، مل لیتے ہیں۔ باس نے ڈانٹ بھی لگائی آپ کو کہ کیوں نہیں ملے اس سے، تو آئندہ ملو گے تو اس سے، لیکن دل میں صلواتیں بھی سناؤ گے
ملو گے اس لیے کہ باس کا آرڈر ہے, باس کا خوف ہے, اور صلواتیں اس لیے سناؤ گے کہ اس نے آپ کو ڈانٹ پڑوائی تھی, کیونکہ آپ کو باس سے محبت تھوڑی ہے. تو آپ باس سے کس کو محبت ہوتی ہے بھائی, اور ہونی بھی نہیں چاہیے, ہونی چاہیے تھوڑی تھوڑی, کیونکہ وہ آپ سے محبت کرتا ہے اس لیے کہ آپ کام کر کے دے رہے ہیں. اور وہ جو بونس دے رہا ہے نا عید کا, وہ زکاتیں نکال رہا ہے اپنی, وہ جو بونس دے رہے ہیں نا وہ بھی کیا کر رہا ہے, بھی زکاتیں نکال رہا ہے. اللہ معاف فرمائے. بہت سے اچھے بھی ہوتے ہیں تو امپلائز پہ خرچ بھی کرتے ہیں, ان کو سخاوت کا مظاہرہ بھی کرتے ہیں, تو ان سے محبت کرو. اور جو کھینچ کے رکھ رہا ہے نا آپ کو, کھینچ کے رکھو اس کو. استغنا کے ساتھ رہنا سیکھو, استغنا کے ساتھ. یہ مکھن اور چاپلوسیاں اللہ کو پسند نہیں ہیں, اللہ کو یہ چیزیں پسند نہیں ہیں. بولو بھائی ہم یہاں کام کرتے ہیں, تنخواہ لیں گے, نکلو بدلی گلی سے. اگر وہ اچھا سلوک کر رہا ہے تو ٹھیک ہے, پھر آپ بھی گریبیاں لگاؤ, اوور ٹائم کے بجائے گریبیاں لگاؤ. اوور ٹائم میں اور گریبی میں فرق یہ ہوتا ہے کہ اوور ٹائم کے اضافی چارجز ہوتے ہیں, گریبی کے پیسے نہیں لیے جاتے, وہ آپ ویسے ہی کمپنی کی ترقی کے لیے آپ اپنی طرف سے کرتے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ نے کتنی سخت تنبیہ فرمائی عبس و تولی میں, لیکن آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس واقعے کے بعد جب بھی عبداللہ ابن ام مکتوم رضی اللہ عنہ کو دیکھتے تھے, آپ محبت کا اظہار فرماتے, ان کا استقبال کرتے, فرماتے ھذا الذی عاتبنی فیہ ربی, یہ وہ بزرگ شخصیت ہے جس کی وجہ سے میرے رب نے مجھے تنبیہ کی ہے. اس کا ایسا مقام ہے اللہ کی نظر میں, اتنا بڑا مقام ہے کہ اللہ نے اپنے پیغمبر کو تنبیہ کی ہے اس کی وجہ سے, ایسا اس کو پروٹوکول دیتے, اتنی اس کو عزت دیتے. یہ اس کی علامت ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے دل میں اللہ سے محبت. تو آپ یہ دیکھ رہے ہیں کہ اللہ کو جس سے محبت ہے مجھے اس کو محبت دینی پڑے گی. اوپر اوپر سے عزت دینا کافی, بولو نا بھائی, نہیں ہے. تو محبت پیدا ہو جائے نا اللہ کی, بہت سارے مسائل خود بخود حل ہو جائیں گے. پھر جب یہ کہا جاتا ہے نا بوڑھے باپ کا احترام کرو, بوڑھی ماں کا احترام کرو, اور آپ کہہ رہے ہیں میں 18ویں گریڈ کا, میں 20ویں گریڈ کا, مجھے انگلش آتی ہے, میرے ابا کو تو اردو بھی نہیں آتی صحیح طریقے سے, کیونکہ جب پڑھ لکھ لیتے ہیں نا زیادہ. اکبر الہ آبادی نے کہا تھا نا, ہم ایسی سب کتابیں قابل ضبطی سمجھتے ہیں جنہیں پڑھ کر کے بچے باپ کو خبتی سمجھتے ہیں. جب انگریز نیا نیا آیا نا تو بچوں نے انگلش پڑھنا شروع کر دی, ابا کو آتی نہیں تھی, تو بچے کہتے تھے ابا ہمارے کیا ہیں, جاہل ہیں, ان کو تو آتا ہی کچھ نہیں. تو ابا کو خبتی یعنی پاگل سمجھنا شروع کر دیا. مدرسوں میں پڑھتے تھے تو ابا کا اور احترام سیکھ کے آتے تھے. جب انگریز نے یونیورسٹیاں کالجز بنائیں تو علم تو آیا مگر تمیز اور ادب ختم, کیونکہ ان کے ہاں نہیں ہے تو ہمارے ہاں کہاں سے آئے گی یہ چیز. ان کے ہاں نہیں ہے, تمیز بھی گیا اور ادب بھی. تو بھائی اللہ نے آپ کو جس کے احترام کا حکم دے دیا, اگر آپ کے دل میں اللہ کی محبت ہوگی تو آپ دل سے اس سے محبت کرو گے. بوڑھے والدین کو بوجھ نہیں سمجھو گے, آپ بوڑھے والدین کو بوجھ نہیں سمجھیں گے, بولیں گے بھائی یہ میری جنت ہے, میرے اللہ نے کہا ہے کہ ان کا مقام مجھ سے زیادہ ہے. مزید شارٹ کلپ بیانات کے لیے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں. جزاک اللہ.